السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا، جو کہ ہر سال مونسون کے سیزن میں ڈوب جاتا ہے۔ بارشیں ہوتی ہیں، کلائمیٹ چینج کی صورتحال ہے، ہر سال بارشیں بڑھ رہی ہیں، اور ہر سال یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ بات ہوتی ہے، تمام سیاسی جماعتیں میدان میں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہوتی ہے، لیکن حل کچھ نہیں نکلتا۔ آخر وجہ ہے کیا؟ ہماری نااہلی ہے، بیڈ گورننس ہے؟ ہمارے پاس کیا بہتر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو پلاننگ کر سکیں؟ ایکسپرٹس نہیں ہیں ہمارے پاس؟ فنڈز کی، ریسورسز کی کمی ہے، یا نیت کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی کراچی کو اون نہیں کرتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آفتاب حسین صدیقی صاحب، جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کے معروف انجینئر بھی ہیں، اور آپ کے ادارے نے جو کنسٹرکشنز کی ہیں اس کے حوالے سے آپ ایک کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے، انفراسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان ہاشمی صاحب۔ ریحان ہاشمی صاحب جو ہیں سابق ایم این اے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سابق چیئرمین ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کے، ڈی ایم سی سینٹرل جو ہوتا ہے، تو بلدیات کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ تو اگر میرے دونوں گیسٹ کی اجازت ہو تو سر میں پہلے اسٹوڈنٹس کی طرف جانا چاہوں گا۔ میں خود جو ہے نا ٹرانسپورٹ بس میں آتی جاتا ہوں، تو جب ابھی جو پرسوں جو بارش ہوا تھا تو اتنا ٹریفک جام تھا کہ مجھے جو ہے نا تقریباً یہاں سے میں عصر کی نماز کے بعد نکلا، اور جب میں روم کو پہنچا تو 11 بجے رات کا ہو رہے تھے۔ اور ایسا میرا ساتھ یہ نہیں ہو رہا تھا، اور بھی جو جنس کے پاس یہاں آتے اور ہمارے جیسا لوگ جو اپنا خود کا یہ جو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جناب بارش زیادہ ہو رہی ہے تو گھر میں رہیں، نہ نکلیں، اب جو گھر سے نکل چکا اس کا یہی انجام ہوگا جو آپ نے کہا ہے۔ اصل مسئلہ ہے گھر سے نکلنا تو ضروری ہے نا، یہاں پر دیکھو انسٹیٹیوٹ میں آنا ہے، پڑھنا ہے، ہمارے پاس جو ہے نا اتنا آن لائن ریسورسز ہے بھی نہیں۔ اگر بارش ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا بجلی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم کہاں سے جو ہے نا آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ اور جب ایسا جو ہے نا کچھ علاقے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے نا ڈیفینس بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارا جو اورنگی ہے ماشاء اللہ وہ تو اس کی بات بھی نہیں ہو رہے، تو وہاں پر بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب تھوڑا بھی بارش ہوتے تو لوگ جو ہے نا کرنٹ کی وجہ سے جو ہے نا مر جاتے۔ سب سے پہلا ایشو ہے کے الیکٹرک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں اتنی زیادہ الیکٹریسٹی پرابلم ہے، کراچی ہم لوگ کیا ٹیکس نہیں دیتے؟ مین سوال یہی ہے کہ پہلے ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، پھر ہم کو گورنمنٹ پر تنقید ہم کو کرنا چاہیے۔ اس پر نہ پی پی کی بات ہے، اس پر نہ پی ٹی آئی کی بات ہے، اس پر نہ ایم کیو ایم کی بات ہے، سارے ہم سب لوگ ایک ہی ہیں۔ آفتاب صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، فرمائیے یہ جو انہوں نے کہا، اور اس میں کافی حقیقت بھی ہے کہ پچھلے سال سے اس سال کے درمیان اگر ہم لاسٹ ایئر سے کمپیریزن کریں کچھ کام ہوا ہے، اور پانی جو ہے وہ نکلا ہے، یعنی 2 سے 3 گھنٹے کے اندر۔ وہ الگ بات ہے کہ جب پانی موجود ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کے اندر وہ نکل گیا۔ گو کہ فوٹیج پورے 24 گھنٹے تک اسی وقت کی چلتی رہی کہ جب بارش ہو رہی تھی اور پانی تھا، لیکن 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بعد پانی تقریباً کراچی سے نکل گیا تھا۔ رضوان، ایکچولی ہم پچھلے 75 سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی شہر میں تباہی کے مختلف طریقے کار رہے ہیں، چاہے وہ بارش ہو، سینیٹیشن ہو، الیکٹرک کا، اور دوسرا وہ الگ بات ہے کہ پہلے میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اور سوشل میڈیا خاص طور سے نہیں تھا، تو چیزوں کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب ہر آدمی کو اویئرنیس ہو گئی ہے، فون پہ کیمرہ ہے تو تمام چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں۔ پرابلم وہی ہے جو پہلے تھے، مگر پچھلے 30 سے 35 سالوں میں یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ کراچی کو اگر ہم نے صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے ماسٹر پلاننگ بہت ضروری ہے۔ کراچی کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم تو پچھلے 3 پونے 4 سال سے اسٹیک ہولڈر ہیں کراچی میں۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم تھی، پیپلز پارٹی رہی ہے، پھر بہت پہلے 90s میں جماعت اسلامی کا کچھ اسٹیک تھا۔ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے مشاورت کے ساتھ ماسٹر پلاننگ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کو، کراچی کو بنے ہوئے 75 ایئرز ہو گئے، کوئی بھی چیز ماسٹر پلاننگ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ انفارچونیٹلی آج تک بدقسمتی ہے کہ کراچی کا ماسٹر پلان نہیں ہے،
اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں کراچی کے یا پاکستان کے، یہ زیادہ تر جو ہے انجینئرنگ ایشوز ہیں، اور انجینئرنگ سولوشن ہی ان کے لیے چاہیے. دیکھیں جب تک روٹ کاز پہ نہیں جائیں گے نا یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گا اور تھوڑا پولیٹیکل ول کے حوالے سے ضرور پی ٹی آئی نے کیا کیا پچھلے 3.5-4 سال اس پر ضرور سوال ہوگا آفتاب صاحب آپ سے. ریحان ہاشمی صاحب آپ کیا اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکلی آگے بڑھوں ٹیکنیکلی طور پہ بتائیں، کیونکہ آپ بلدیات کو بہت سی طرح سمجھتے ہیں، مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں جو کور ایشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر بیڈ گورننس، پرفارمنس بیسڈ، ٹیکنیکلٹی اور لیجسلیشن کا معاملہ ہے. پولیٹیکل ول کی بات ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے، اور پولیٹیکل ول کی نہ ہونے کی وجہ سے بیڈ گورننس ہے، اور بیڈ گورننس اس وجہ سے ہے کہ آپ نے لیجسلیشن نہیں کی، قانون سازی ہونی چاہیے تھی. یعنی کہ ایک تسلسل، اگر آپ 75 سالہ تاریخ دیکھیں پاکستان کی اور بلدیاتی ادوار کی، تو اس 75 سالہ دور میں جو سب سے زیادہ دورانیہ گزرا ہے وہ ایڈمنسٹریٹرز کا گزرا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ، پریکٹیکلی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا دورانیہ ایڈمنسٹریٹو دور سے کم رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی نہیں کرانا چاہتے. کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ آپ نے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے کے عادی ہیں. ایم این اے ایم پی اے کا کیا کام؟ اور یہ پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے جو ایم کیو ایم کا موقف ہے. لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. مجھے دنیا کا کوئی ایک میئر بتائیں کہ جو یہ کہے کہ اس کے پاس کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے. لیکن پاکستان کے شہر کراچی میں کچرا اٹھانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، میئر کے پاس نہیں ہے. کون سی چیزیں میئر کے پاس ہونی چاہیے لوکل گورنمنٹ کے پاس؟ اول تو الیکشنز نہیں کراتے، الیکشن کرا دیتے ہیں. اور یہ جو وسیم صاحب کا دور آیا، یہ تقریباً 10 سالہ ایڈمنسٹریٹو دور کی تباہ حالی کے بعد آیا، وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد الیکشنز کنڈکٹ کیے گئے. اچھا کیا ہونا چاہیے میئر کے پاس؟ جناب کیا کچرا اٹھانا نہیں ہونا چاہیے؟ ماسٹر پلان کی بات کی، ماسٹر پلان کراچی کا نہیں ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تباہ حالی کب سے شروع ہوئی؟ جس دن سے کراچی کیپٹل تھا، کراچی کے کیپٹل کو شفٹ کر دیا گیا اسلام آباد معذرت کے ساتھ، اس دن سے کراچی کی تباہ حالی شروع ہوئی. اور یہ انٹینشنل ہے. کراچی جس طرح ریونیو دیتا ہے تو پاکستان کا اکنامک ہب ہے. اگر ہم منی پاکستان کہتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا اکنامک انجن ہے، ریونیو جنریٹ کرتا ہے، پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی ہے، پاپولیشن انفلو ہے. جس تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس تناسب سے ملنا چاہیے. دوسرا بڑا ایشو پہلے تھا کہ ٹیکس کلیکشن، لوکل ٹیکس کلیکشن خود کر لیتے تھے ناظمین. اس کے بعد ہوا کیا کہ آپ جی ایس ٹی کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ یہ کہتی رہی، پی ٹی آئی کے دوست بھی یہ کہتے تھے کہ ہم پورا شیئر کراچی کا دیتے ہیں، جبکہ پروونشل فائنانس کمیشن، کیونکہ این ایف سی کہلاتا ہے، وہ این ایف سی کے بعد پی ایف سی ہونا چاہیے. کراچی جس تناسب سے دیتا ہے ریونیو، اس تناسب سے، آبادی کے تناسب سے اور ریونیو جنریشن کے تناسب سے کراچی کو ملنا چاہیے. بریک کے بعد تھوڑا کنٹینیو کریں گے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو آج ایز اے اسٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی کو ہمارے پروگرام میں ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو یہاں پہ بلایا تھا، لیکن کیونکہ رین ایمرجنسی چل رہی ہے کراچی کی، ممکن ہے کہ پروگرام کے آخر تک شاید وہ ہمیں جوائن کر لیں، لیکن ابھی تک ایمرجنسی نہیں ہے، لیکن ابھی تک وہ ہمارے پروگرام میں موجود اتفاق کرتے ہیں. خالی رین ہے، ایمرجنسی نہیں ہے. بتا دیں تالی بجا کے آپ. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. بات کر رہے ہیں کہ کراچی جو ہر سال بارشوں میں ڈوب جاتا ہے، اس کی اصل وجہ ہے کیا؟ یقینی طور پہ وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ول کا ایک مسئلہ ہے بڑا، پھر ٹیکنیکل ایشو ہے کہ ایک ماسٹر پلان جو ہے جس پہ سب متفق ہوں سول سوسائٹی سمیت، وہ سامنے موجود نہیں ہے. گو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے یا بہت سے ادارے جو ہیں وہ فنڈز دیتے ہیں، انٹرنیشنل این جی اوز جو ہے شہر میں کام کرتی ہیں، لیکن لوکلز جو ہیں وہ شاید کچھ نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں اس سیشن میں ناظرین پولیٹیکلی طور پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا اس شہر کے لیے. اب 3 بڑی سیاسی جماعتیں جن کا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے یہاں کی، کیونکہ پی ٹی آئی جس کے سب سے زیادہ ایم این ایز یہاں پہ رہے اور 3 سال 3.5 سال 4 سال میں عمران خان سے بڑی ہوئی وابستہ تھیں. 1100 ارب کا پیکیج وہ کہاں گیا، کیا ہوا، اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو اصل الزام ہے ریحان ہاشمی صاحب وہ ایم کیو ایم کی طرف جاتا ہے. اس تباہی کی ذمہ داری جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پہ ڈالی جاتی ہے کہ جناب 30 سال سے 35 سال سے آپ جو ہے برسر اقتدار ہیں، ہر سیاسی جماعت کے اندر آپ رہے، صرف اور صرف جو ہے وہ شکوے کرتے رہے کہ جناب ہمیں اختیار نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ بڑی ایک عوامی طاقت بھی آپ کے پاس تھی، آپ جو ہیں وہ بہت اپنے چھوٹے چھوٹے ایشوز پر پورا شہر بند کروا دیتے تھے، لیکن کبھی کراچی کے لیے جو آواز اٹھنی چاہیے تھی، کراچی کے اصل مسئلوں کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکی ایم کیو ایم.
اچھا دیکھیں، یہ الزام لگانا سب سے آسان کام ہے، تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے، پریکٹیکلی کام کرنا بہت مشکل کام ہے. مجھے دنیا کی کوئی ایک حکومت بتائیں جو الیکشن لڑے اور الیکشن لڑنے کے بعد بولے کہ نہیں ہم حکومت سازی میں نہیں کریں گے. تو گھر بیٹھ جاؤ بھائی، اس سے بہتر ہے الیکشن ہی لڑو. بھائی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا ہوتا ہے جس سے کنسنسس ڈیولپ ہو، جس سے ایگریمنٹ ہو، جس سے جو اس بات کی ایشورنس دے کہ بھائی ہم آپ کا یہ کام کریں گے، آپ کے ووٹر سپورٹرز کو کریں گے. اور دیکھیں شہری اربن ایریاز کی پالیٹکس ڈیفرنٹ ہے، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے لوگوں کو، علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو ہمارے لیے کمپلجن ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلیور کریں. اور کیا اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین رہے، اگر ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بات کریں 35 لاکھ کی آبادی ہے اور سب سے برا حال بارشوں کے اندر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ہوتا ہے، تو ریحان ہاشمی صاحب آپ جواب دہ ہیں یا نہیں ہے کہ 4 سال آپ وہاں پر جو ہے وہ ایز اے چیئرمین جو ہے وہاں کے ہیڈ تھے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ہیڈ تھے آپ؟ ایک اور سوال بھی ہے، جس وقت وسیم اختر صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا میئر کا، فاروق ستار صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کئی چینلز پہ یہ کہا، ان سے جب سوال کیا گیا آپ کو پتہ ریسورسز ہوں گے نہیں، فنڈز نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا جی ہم سارے ریسورسز جنریٹ کریں گے، ہم فنڈ جنریٹ کریں گے، آپ ہمیں میئر لائیں ہمارا، ہم آپ کو دیکھیں کیسے کراچی کو بدل کے دیتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے. پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیا، یہ تو میرے خیال ہے نہیں پولیٹیکل نہیں، الیکشن سے پہلے کوئی اگر کمٹمنٹ کرتا تو میں آپ کو میں اسی طرف آ رہا ہوں. کیا کراچی کی مثال ایسا دور نہیں گزرا کہ کراچی کی مثال لاہور میں دی جاتی تھی کہ لاہور کو کراچی جیسا بنائیں گے؟ جب مشرف کا دور تھا کیا کر کے نہیں دکھایا؟ جب آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ موجود تھا، جب آرٹیکل 140A کا اطلاق موجود تھا، جب موجودہ دور میں تو یہ کلیم کرتا ہوں نا، اور وزیر بلدیات جو ابھی موجودہ وزیر بلدیات ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کو ملنا ہے 10 روپیہ، آپ کو دیا جا رہا ہے 3 روپیہ. کسی گھر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی مینٹیننس کا آپ کا ڈیو شیئر چاہیے نا. اگر 5 بچے ہیں کسی ماں کے اور اگر کوئی سب سے زیادہ کما رہا ہے اور ماں بچے تابع دار ہیں اور لا کر ماں کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں، تو جو بچہ سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے ماں کے ہاتھ میں، ماں کا فرض بنتا ہے نا اس کو اسی تناسب سے واپس کرے. کراچی ایک ایسا لاوارث یتیم بے گھر بچہ ہے جس کو اس کی ماں بھی اون نہیں کرتی، یتیم خانے میں بھرتی کرنے کا سوچ رہے ہیں. کراچی کا اگر ایسا ہوتا تو بھائی ہماری مثالیں دی جاتی ہیں. وارث بنایا گیا 30-35 سال آپ کو وارث بنایا گیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ایک روٹی اور 4 بھائیوں میں بانٹ دیں، آپ ایسے ہی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اسٹیک ہولڈر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیتے. وسیم اختر نے کیوں نہیں ریزائن کیا؟ جب ریسورسز نہیں تھے، دیکھیں جب ریسورسز نہیں تھے تو آپ کو ریزائن کرنا چاہیے تھا نا. آپ نے ڈیلیور تو نہیں کیا. نہیں ایسی بات نہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو، میں کوٹ کر رہا ہوں. 10 سالہ ایڈمنسٹریٹو دور کے بعد، سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز کے بعد جب انتخابات ہوئے، اس انتخابات سے پہلے کیا حال تھا کراچی کا؟ میں جگہوں کو پن پوائنٹ کر کے کوٹ کر سکتا ہوں. بالفرض آپ ٹن ہٹی سے لے کر سوراب گوٹ تک جائیں، کوئی ایک چورنگی، کوئی ایک چوراہا، کوئی ایک انڈر پاس ایسا نہیں تھا جہاں پر ہیپس آف گاربیج نہ ہو. ڈمپنگ پوائنٹس تھے. وہ سب سے پہلا بوجھ تو وہ ملا. کیا کام ہے سالڈ ویسٹ کا بھائی؟ کچرا اٹھانا اگر میئر کی ذمہ داری ہے، ڈی ایم سی کی ذمہ داری ہے، تو سندھ سالڈ ویسٹ کو جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اس کا آدھا پیسہ بھی دے دیتے نا. 4 سالہ دور میں آپ کے ریکارڈ کے لیے، آپ کے پروگرام کے ریکارڈ کے لیے، صرف واٹر کمیشن کی ڈائریکٹیوز کے اوپر صرف ایک بار، ڈی ایم سی سینٹرل کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک بار 10 ملین روپے ایلوکیٹ کیے 4 سال میں. 4 سال کے دور میں ایک بار بھی ڈیولپمنٹ کا پیسہ نہیں دیا گیا. 4 سالہ دور میں اوزیڈ جو ڈیو شیئر ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ملتا ہے وہ نہیں دیا گیا. تقریباً 4.5 سے 5 کروڑ روپے مہینے کی کا شارٹ فال تھا سیلریز میں. تو کس طرح مینٹین کریں گے؟ اچھا دوسری چیز یہ کیا مثال نہیں دی جاتی رہی کراچی کی؟ اور اگر مثال دی جاتی رہی تو وہ قانون سازی کی وجہ سے دی جاتی رہی. سینسس ایم کیو ایم نے ریکویسٹ کی، ایم کیو ایم چاہتی تھی سینسس، پی ٹی آئی بھی چاہتی تھی. میں نے خود اس چیز کو بہت اٹھایا اور الحمدللہ پچھلے سال سینسس کے حوالے سے کراچی کے لیے کیبنٹ نے ڈیسیژن دیا کہ سینسس ہو گئے. 5 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے فیڈرل کے، اور اپریل میں ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی. ڈیجیٹائز یہ سینسس ہونا تھا. آج ہم ایم کیو ایم سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ہمارے پاس سے نکلے تو آپ نے کوئی سوال اٹھایا سینسس کے حوالے سے؟ کیونکہ جب تک کراچی شہر کے سینسس نہیں ہوں گے، 16 ملین کی آبادی انہوں نے بتائی ہے، 30 ملین کی آبادی ہے، آپ کی ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا سوال اس بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے سینسس پہ کیا کیا. دوسرا ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے بجٹ میں سے کتنا خرچہ کیا. اور تیسرا یہ کہ یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جتنا کراچی کے ساتھ ناجائز کیا ہے اور غصب کیا ہے ہمارے حقوق، ہمارا پیسہ، ہماری رائٹس، ساری چیزیں. ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے آفتاب صاحب، ریحان ہاشمی صاحب، اور یہاں پر میرے سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے، ان کے پاس بہت سارے سوالات ہیں. بریک کے بعد ان کے سوالات بھی لیں گے. سوال ہے پاکستان.
ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی, جو کہ ہر سال بارش میں ڈوب جاتا ہے, اور ہر سال ہی ایک عجیب لاجک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دی جاتی ہے کہ کراچی میں تو بارش ہوتی ہی نہیں تھی, ہم نے تو وہ انتظام ہی نہیں کیے کہ جو ان شہروں کے انتظامات ہوتے ہیں جہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے ہیں یا ہماری گورننس جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتی, تو اس پر یہ جوابات جو ہے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اس وقت ہم تبانی اسکول آف اکاؤنٹنسی میں موجود ہیں, ICMSCA کے اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں. جی آپ فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گے, کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ جی سر, میرا جو سوال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے یہ ہے کہ آرٹیکل 144A کے تحت آپ پاکستان کو ایک فیڈرل یونٹ بھی بنا سکتے تھے, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے. آپ کے پاس اس وقت جو ہے تمام جو میجورٹی موجود تھی پاکستان نیشنل اسمبلی کی, اور آپ اس کا بل پاس کروا سکتے تھے, اور جتنا بھی بجٹ ہے وہ آپ پاکستان کی کراچی شہر کو الوکیٹ کر سکتے تھے, جو کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کراچی کا حق بنتا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے منشور کا بھی حصہ تھا, اور اس پہ آپ نے ووٹ بھی کراچی سے لیا, 8 سیٹیں بھی لیں, تو کیا آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ کیوں آپ نے یہ نہیں کیا؟ جی سر, ویری کوئک افسر. جی ایک تو یہ آپ سمجھیں کہ ہم نیشنل اسمبلی میں تھن میجورٹی کے ساتھ تھے, اور اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی اسد عمر صاحب کے ساتھ 140A کے حوالے سے. اب وہ پٹیشن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے کہ کیسز کی, اسی طرح انہوں نے بھی پٹیشن فائل کی ہوئی تھی 140A کے حوالے سے. دیکھیں یہ بالکل اسٹیبلش چیز ہے, جب تک ریسورسز نہیں ہوں گے, پاور نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کراچی کے حوالے سے کہ ہمیں 140A پہ, جبکہ ابھی ہائی کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے اس کو 140A کے حوالے سے, پھر یہاں پہ کراچی میں ہم نے مل کے سب نے اسٹرائک کی, پروٹیسٹ کیا بہترین طریقے سے. سر اگر کیونکہ وہ آئین تھوڑا سا خاموش ہے کہ وہ جو کہ کہاں تک اختیارات اور کیا کیا اختیارات دیے جائیں, اگر اس میں آئین میں واضح طور پہ تشریح کر لی جائے 140A کی تو بڑا واضح ہو جائے گا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, قبضہ, جو کہ کراچی میں قبضے گروپ تو لینڈ گریبر کے نام تو آپ نے سنے, مگر اس سے ہٹ کے دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ ہر چیز قبضہ کرنا چاہتی ہے, چاہے موٹر وہیکل ہو, چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو, واٹر بورڈ ہو, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہو, گو کے 90% سیل ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ حصے دار اس میں بننا چاہتے ہیں, کیونکہ سندھ میں ریسٹورانٹ نہیں ہے, سندھ میں بزنس نہیں ہے جو 10% وہ ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں. کراچی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے سندھ کو چلانے کا. یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کراچی نے ٹھیکہ لیا ہے سندھ کو چلانے کا, یہ اس کے اوپر بڑے کوشچن ہوں گے, مگر کراچی کو اس کا رائٹ تو دو, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا, یہ کراچی کے حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. اس کے لیے سندھ کے عوام کو یہاں گورنمنٹ چینج کرنی ہوگی. جب گورنمنٹ چینج ہوگی تو بہتر گورنمنٹ آئے, جو لیجسلیشن بھی کرے, جو جس شہر احمد آباد ہو, لاڑکانہ ہو, نواز شاہ ہو, سکر, ان کا رائٹ ان کو ملنا چاہیے. PFC ایوارڈ کے اوپر کیبنٹ نے بھی اپروو کیا ہے کہ PFC ایوارڈ یعنی ایک یہی راستہ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو مکمل اختیارات دے دو, اور اگر اختیارات نہیں دے سکتے تو پھر پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, چاہے وہ 25 بنے, چاہے وہ 30 بنے یا 40 بنے. اور ظفر احمد انصاری صاحب نے 1978 میں یہ بات کی تھی, 17 ڈسٹرکٹ اس وقت ہوتے تھے, 17 صوبے بنا دیے جائیں. ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی, ایڈمنسٹریٹو صوبے بننے چاہیے, کیونکہ اتنا بڑا صوبہ مینیج نہیں ہو سکتا. اسی طرح پنجاب کے صورتحال ہے, 12 کروڑ کی آبادی ہے, سندھ کی 4.5 کروڑ کی آبادی ہے. اچھا سارا انٹرسٹ سارے مزے کراچی میں, سندھ انٹیریئر جانے کو کوئی تیار نہیں ہے. جتنے سندھ گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں وہ زیادہ تر انٹیریئر سے تعلق ہے. کون ہے کراچی کا منسٹر؟ جب ایک معاہدہ ہوا ہے, آپ اس گورنمنٹ کے اندر گئے ہیں, تو اس معاہدے پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ریزن کیا تھی کہ جب ہمارا موقف یہ تھا کہ جب PTI اپنے ہی آزادی اکثریت برقرار نہیں رکھ پائی تو ہم نے آپٹ کیا دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے ساتھ اتحاد کرنے کو. وہ اتحاد میں شقیں تحریری طور پر آ گئیں, جس کی جدوجہد MQM گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہی تھی. پہلی دفعہ تحریر میں آ گیا وہ. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی سے کیوں کیا؟ تو بھائی کیا میں یوگنڈا کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے اتحاد کروں؟ بھائی جو یہاں پر ہوگا, الیکشن لڑ کر آیا ہوگا, اسی سے کروں گا نا. میرے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہمیں ہمیشہ سے ریزرویشنز رہی, اور ان کی جو بات ہے بالکل درست ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ MQM کا وہ موقف کہ جو MQM کئی دہائیوں سے کہتی آ رہی ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں, وہ یہی لب و لہجہ MQM کا بھی تھا. 3 سال کے تگ و دو, 3.5 سال کی جدوجہد کے بعد آج آپ کے اوپر FIR کٹ رہی ہیں.
ایم کیو ایم کا 30 سال کا تاریخ ہے, ہمارے لوگ مر گئے. کس پولیٹیکل پارٹی کے دفتر بند ہیں؟ ہمارے آج تک دفتر بند ہیں. آفتاب آپ کے سامنے ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو ایکول پولیٹیکل گراؤنڈ نہیں ہے؟ ہمیں ایکول گراؤنڈ نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیا ریزن ہے بھائی؟ ریزن صرف یہ ہے کیونکہ ہم بلنٹ تھے, ہم بولتے ہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے. کراچی سب کا ہے, تمام لسان کا ہے, تمام اقوام کے لوگ رہتے ہیں. کراچی کو رائٹ ملنے چاہیے, میڈیوکر. کیوں یہ مڈل کلاس کے بچے, کیوں ان کو جاب نہ ملے؟ ہم تو یہ بات ریمانڈ کرتے ہیں نا, تھرو آؤٹ یہ کر رہے ہیں, ان کے ڈومیسائل ہو, پڑھے لکھے زیادہ ہو, کہیں اور کا آ کے ان کے حق کو کیوں چھین لے؟ حقوق چھینے جاتے تشتری میں نہیں ملتے, اور چھیننے کے لیے آپ کو پٹنا بھی پڑتا ہے, اور ایم کیو ایم پٹ رہی ہے آج تک اسی وجہ سے. اچھا, لائے عمل کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا میں ایم کیو ایم کا موقف ہمیشہ سے بہت کلیئر رہا ہے. ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہونی چاہیے, ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے, اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ملک کے کسی بھی شہر کے ماڈل کو ریپلیکیٹ کر لیں نا, آپ انالیسس کر لیں, انالائز کر لیں. یا میں اس کو بات کو اس طرح سے لے لیتا ہوں کہ, اور اس موقع میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس بات کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ اب بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو جناب آپ بلدیات میں جو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں, یعنی ایم کیو ایم ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, یا اور جتنی بھی جماعتیں موجود ہیں, وہ اپنا منشور بڑے واضح طور پہ دیں کہ جناب ہم جب آئیں گے اور ہمارا اگر میئر آئے گا تو ہم جو ہے 4 سال کے اندر یہ ماڈل لے کر آئیں گے. وہ ایک الگ بات ہے کہ جناب اس میں کیا ہوگا. جی جی ایک موضوع تو یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ 2013 کے قانون کے تحت تو الیکشن ہونے نہیں چاہیے, بے سود ہوں گے, بے فیض ہوں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. این ایف سی کے ذریعے آپ کو پی ایف سی ڈیوالو نہیں کر رہے, میئر کے پاس کچرا اٹھانا نہیں ہے, بلڈنگ کنٹرول نہیں ہے, ماسٹر پلان نہیں ہے, کے ڈی اے نہیں ہے, واٹر اینڈ سیوریج نہیں ہے, تو کیا ہے؟ ایسے ایسا باوجود آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, کیا کریں؟ اس کے باوجود لڑ رہے ہیں. دیکھیں کراچی میں, اگر کراچی میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور گورنمنٹ بنتی ہے میئر کی, سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, کراچی کوئی اور بنتا ہے, فیڈرل میں انشاءاللہ ہم ہونے جا رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے, آپ کو معلوم ہے جس طرح اس وقت پورے ملک میں جو ہوا چلی ہوئی ہے, جو نیریٹو بلٹ ہوا ہے آزادی یا غلامی کا, تو ہم اس حساب سے سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی فیڈرل میں پی ٹی آئی کی ہوگی. جب 2/3 میجورٹی ہوگی تو ہم بہت ساری چیزیں چینج بھی کر سکتے ہیں, لیجسلیشن کر سکتے ہیں, چاہے وہ پولیس کی ہو, جوڈیشری ہو, اور دوسری چیزیں ہوں. اس کے ساتھ اگر میئر ہمارا کراچی میں آتا ہے پی ٹی آئی کا, تو بہت ساری سپورٹ فیڈرل سے پی ٹی آئی کو کراچی میں ملے گی جو کسی اور پارٹی کو نہیں مل سکتی. سندھ گورنمنٹ کو تو اختیارات پورے 5 سال سے, اس سے پہلے پہ اختیارات ہیں, بلدیاتی الیکشن نہیں تھے, اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ ہی پورا کچھ دیکھ رہی تھی. اگر سندھ گورنمنٹ کچھ کر سکتی تو ٹوٹل کرتی, اور پوری قوم ان کو کور کر رہی تھی, خاص طور پر سندھ کی, لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے, ان کا میئر آتا سب کام کرتا. پی ٹی آئی کو 4.25 سال ملے کراچی کے لیے, کراچی والوں نے ان کو پورا حق دیا, لیکن پی ٹی آئی نے کیا کیا کراچی والوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں کیا. اگر یہ کچھ کرتے تو آج پوری کراچی کے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. اس کے علاوہ جب یہ ہو رہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور آپ استعفیٰ دے دیں, انہوں نے کہا استعفیٰ نہیں دیا. جب ان کو قانونی طور پہ ہٹایا گیا تو شور ہوا کہ ہم کو غیر قانونی طور پر ہٹایا گیا. تو یہ سوال تو ہوتے رہیں گے, میڈیا ٹاک شو بھی ہوتے رہے. پھر آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا کیا پرابلم رہے ایمرجنسی کے حوالے سے, کیا کیا نہیں ہے پرابلم. سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا, یہاں تو سیوریج کا ہے, پانی کا ہے, بجلی کا ہے, تمام چیزوں کے ایشوز ہیں جو شروع سے ہوتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ صرف میڈیا ٹاک شو تک وہ ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو قطعاً قانونی طور پر نہیں اٹھایا. ووٹ آف نو کانفیڈنس قانونی چیز ہے. اس کے بعد جو رجیم چینج ہوئی ہے, جو سائفر آیا ہے, جو یہاں کے سپورٹر تھے, فیسیلیٹیٹر تھے, کیسے میں مان سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ بیٹھی اور ایک دم ایم کیو ایم ہمارے پاس سے ہٹ کے چلی جائے؟ نہیں, لیکن یہ تو رائٹ تھا, ایم کیو ایم کا رائٹ تھا نا. نہیں, تو رائٹ نہیں تھا ان کا. دیکھیں کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, کسی بھی پارٹی کا کوئی ایم این اے دوسری پارٹی کو ووٹ ڈالتا ہے, جیسا آپ دیکھ لینا کیا ہوا. آج اگر ایم کیو ایم ہوتی تو ان کی گورنمنٹ ہوتی نہیں ہوتی. نہیں, لیکن ایم کیو ایم کا تو رائٹ تھا نا کہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ, ایم کیو ایم چاہے آپ کے ساتھ جائے چاہے نون لیگ کے ساتھ جائے, یہ تو ان کا رائٹ تھا. یہ تو ہمیشہ رہے نا, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کی پارٹنرشپ ہر گورنمنٹ کے ساتھ رہی ہے. ہماری ریلیشن شپ بہت اچھی رہی جب تک یہ ہمارے ساتھ. ہمارا گلہ اور شکوہ یہ ہے کراچی اور مہاجروں کے جو علاقے ہیں ان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, اور ان کو بھی احساس ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے آج کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے گا رزلٹ انشاءاللہ. ہم نے تو سروے بھی کیا اور فیلڈ میں بھی موجود ہیں. بہت ڈفرنٹ صورتحال ہے اب پاکستان کی پوری.
اچھا اب ویری کوئک لاسٹ میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکنیکلی بات کریں کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے بہترین پلان ہے کراچی کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ جناب آپ کو ریسورسز کتنے ملتے ہیں, اور کراچی اتنا زرخیز شہر ہے کہ اگر واقعی آپ کے پاس ویل ٹیکنیکل پلان ہو, یہاں کا ویل انجینئرڈ پلان ہو, چاہے وہ یہاں کا پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا ہے, بارشوں کے نالوں کا ہے, یہاں کی سڑکوں کا ہے, یہاں کی ٹرانسپورٹ کا ہے, یہاں کے جتنے لوکل گورنمنٹ ایشوز ہیں, تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ کے اندر ویل ہوگی تو آپ جو ہے اپنا حق صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے بھی لے سکتے ہیں, اور آپ اپنا حق جو ہے وہ اگر وہاں سے نہیں مل رہا تو بھی دوسرے اداروں سے آپ پورا کر سکتے ہیں. تو ویری کوئی اس پہ رسپونڈ کر دینا. دیکھیں پرفارمنس کا, بیڈ گورننس کا مسئلہ تو ہے, ٹیکنیکل ایشو بھی ہے. کراچی کی سطح جو ہے نا سطح سمندر سے تقریباً برابر ہے. پانی کی نکاسی کے جو نالے ہوتے تھے جو اسٹارم واٹر ڈرین کہلاتے ہیں, وہ اسٹارم واٹر ڈرین سیوریج سے بھر چکے ہیں. ابھی کلک پروگرام ورلڈ بینک نے گرانٹ دیے پرفارمنس بیسڈ, اربوں روپے دیے ہیں, جس کی ریفلیکشن شروع ہونی ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی مانیٹرنگ جو ہے سندھ گورنمنٹ کرے گی تو ہو گیا کام, پھر ہماری ریزرویشن ہے یہ. دوسری چیز یہ کہ جو انہوں نے بتائی بات کہ پانی کی نکاسی کا جو علاقہ تھا, جو مینگرووز وغیرہ اور جو ڈی ایچ اے کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہے وہ گزرتا ہے, وہاں پر تو ہاؤسنگ اسکیم بن گئی ہے, اور اس میں بہت سارے کیس اسٹڈیز ہوئے ہیں. ان کیس اسٹڈیز کے مطابق ان جگہوں پر ہاؤسنگ اسکیم کی وجہ سے کراچی کے پانی کی نکاسی جس تیزی سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ہم نے اس کے اوپر کوشش یہ کی, بہت ہی مائکرو لیول پہ کیا, کہ بارش کے پانی کو ریزرو کیا جائے. مختلف این جی اوز کے توسط سے, ان کی کولیبریشن میں ہم نے کام یہ کیا کہ پانی کو ریزرو کریں. اور سب سوائل واٹر کا لیول خراب ہو گیا ہے. پہلے 30 فٹ کے اوپر پانی آ جاتا تھا, اب آتا ہے 150 فٹ کے اوپر. تو ہم نے کیا کیا, مختلف پٹس بنائے انوائرمنٹل ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر, جو اپنے طور پہ کر سکتے تھے وداؤٹ ہیونگ اے گورنمنٹ فنڈ. تو مختلف گراؤنڈز کو جہاں پر پانی جذب ہونے کی کیپیسٹی تھی, جہاں پر سیم ہو نہیں تھا, وہاں پر کوشش کی. یہ میگا اسکیل کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کون کرے گا؟ جو جس محلے میں رہ رہا ہوگا, جو مائکرو لیول پہ کھڑا ہوگا, جو علاقوں میں موجود ہوگا, جو ان مسائل کو سہ رہا ہوگا, وہی کرے گا نا. ٹھیک ہے ویری کوئک. آفتاب صاحب. جی میرا یہ خیال ہے جو بھی بلدیاتی گورنمنٹ آئے گی انشاءاللہ, ہمیں امید کریں پی ٹی آئے گی, ہم 4 سال کا پروگرام دیں گے آپ کو, پورا روڈ میپ دیں گے. ہم فیز وائز جو ہے نا سیوریج کے سسٹم کو صحیح کریں گے. اسی طرح اسٹارم واٹر کلیکشن کا پروگرام ہے ہمارے پاس. اسی طرح یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے K4 کا منصوبہ, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, کیونکہ اس وقت کراچی کی جو ریکوائرمنٹ ہے 1400 MDG وہ ریکوائرمنٹ ہے, اور کراچی کو مل رہا ہے 600. تو یہ شارٹ فال جو ہے. پھر کے الیکٹرک کا جو منصوبہ تھا, جو پرائیویٹائز کیا گیا تھا 2008-2009 میں آصف زرداری صاحب کے دور میں, اور اب یہ ختم ہو رہا ہے 2023 میں. تو اس پہ پلان یہی ہے کہ اس کو جو ہے نا جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے. پروڈکشن الگ ہے اور ڈسٹریبیوشن کو پرائیویٹائز کیا جائے. کراچی کے لیے پراپر ریسورسز کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو کراچی کے اپنے ادارے ہیں وہ سارے ماتحت ہونے چاہیے, میئر کے ماتحت ہونے چاہیے, اور جو میونسپل ایجنسیز کے انڈر میں جو چیزیں ان کے ساتھ کولیبریشن یا ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر یا ان کو اس کو ٹیک اوور کرے کراچی, تو یہ مسئلے کا حل ہے. ادروائز یہ 75 سال سے ہم چلے آ رہے ہیں, مزید 60 سال 50 سال تمام ادارے میئر کے انڈر ہونے چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جس کے انڈر ہوں گے اس کو اپورچونٹی ملے گی کھانے کمانے کی. تو یہ کیسے دے دیں میئر کے انڈر سر؟ سر یہ تو آپ دیکھ لیجئے کراچی کا کتنے پرسنٹ جو ہے ایریا جو ہے میئر سے ہٹ کے ہے. تقریباً 70% کراچی جو ہے وہ کراچی میئر کے پاس نہیں, آپ کے علم میں ہے 70%, 30% کراچی جو ہے نا وہ میئر کے انڈر میں ہے. یہ ہے فیکچوئل بات. بیڈ گورننس کی بڑی مثالیں جو ہے کراچی میں موجود ہیں, اور سیاسی طور پر بھی اور ہر سطح پر جو ہے وہ اس شہر سے جو ہے بہت زیادہ کمایا گیا ہے, اپنی جیبیں بھری گئی ہیں, اس شہر پہ لگایا نہیں گیا ہے. اس شہر کو ایک اپورچونٹی سمجھا ہے سب نے, لیکن اس شہر کی عوام کو کچھ نہیں دیا ہے. اس شہر کو اون کرنے والا جو ہے کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہر سال بارشوں کے اندر شہر ڈوب جاتا ہے, اور صرف بارشیں نہیں بلکہ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں, لوکل گورنمنٹ کے خاص طور پہ اس شہر کا بہت برا حال ہے. عوام جو ہے مایوس ہے, اور اس مایوسی سے نکالنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم امید کرتے ہیں حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں, تمام اسٹیک ہولڈرز پہ ایکشن لیں گے, اور عوام بھی اپنا رول جو ہے ادا کریں گے اور آگے بڑھیں گے اور آواز اٹھائیں گے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان.